نحمده ونصلي على كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد الرحمن فاسأل به خبيرا صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الفرقان آیت نمبر 59. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو رحمان ہیں اس کے بارے میں جاننا ہو تو کسی باخبر سے پوچھے. تو آئیے ہم کسی باخبر سے پوچھتے ہیں اس رحمان کے تعلق سے. تو حضرت پیر عادل بیجاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اپنی کھوج اپنا پتہ کر رہا ہوں میں، اپنی کھوج اپنا پتہ کر رہا ہوں میں، اس فانی زندگی کو بقا کر رہا ہوں میں. سبحان اللہ. تو سرکار ہمیں رحمان نے بھیجا ہے. ہم آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے ہیں تاکہ وہ رحمان کو جانیں، اور آپ ہمیں اپنی خودی کا پتہ دے رہے ہیں. تو ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے. تو فرمایا گیا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو جانا اس نے رب کو جانا. سبحان اللہ. تو جو کوئی شخص رب کو پانے کے لیے کہیں باہر کا سفر کرتا ہے تو اسے رب نہیں ملتا، اور جو اپنے باطن کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے باطن میں اترتا ہے تو وہ رب کو پا لیتا ہے. تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ رحمان کے بارے میں اگر جاننا ہو تو کسی باخبر کے پاس جاؤ. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ عبادتیں کرو تو رحمان کو جان جاؤ گے، ذکر و اذکار کرو تو رحمان کو جان جاؤ گے، کتابیں پڑھو گے کتابوں کے ذریعے رحمان کو جان جاؤ گے. نہیں، بلکہ یہ فرما رہا ہے کہ کسی باخبر کے پاس جاؤ، یعنی وسیلہ تلاش کرو. کسی باخبر کے پاس بھیج رہا ہے. تو یہ باخبر ہے کون؟ تو میں بتاتا ہوں کہ باخبر دو ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو رحمان کے بارے میں جانتے ہیں، یعنی جتنا علم وہ حاصل کیے ہیں، جتنا وہ رحمان کے بارے میں سنے ہیں اتنا ہی بتا سکتے ہیں. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو رحمان کو جانتے ہیں، جو رحمان کا قرب حاصل کر چکے ہیں، جو رحمان کو پا چکے ہیں. اب جس کی جیسی جستجو ہو وہ ویسے باخبر کو تلاش کرے. یعنی جس کو رحمان کے بارے میں ہی جان کر اطمینان حاصل کر لینا ہو تو وہ رحمان کے بارے میں ہی جان لے. بس رحمان کو پا نہیں سکیں گے، رحمان کا قرب حاصل نہیں کر سکیں گے. اس کے لیے اس باخبر کے پاس جانا ہوگا جو رحمان کو جانتا ہے، جو رحمان کو پہچانتا ہے. تو جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوش و گوش سے سنیں، اس پر غور و فکر کریں کہ رحمان کے بارے میں جاننا اور ہے، رحمان کو جاننا اور ہے. جس طرح ہم تاج محل کے بارے میں جان لیتے ہیں، تاج محل کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا. تو جب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتے وہ لطف حاصل نہیں کر سکتے جو اس کا علم حاصل کر کے، اس کو جان کے جو حاصل کیے ہیں. حضرت بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ منہ سے کہے شکر تو زباں کو نہیں مزہ،
جس نے چکا زباں پر لذت وہی لیا. سبحان اللہ. یعنی منہ میں شکر نہیں رکھے اور شکر شکر کہیں تو شکر کا مزہ منہ میں نہیں آتا، یعنی منہ میٹھا نہیں ہو جاتا، بلکہ شکر منہ میں رکھنا پڑتا ہے. ایسے ہی اللہ اللہ کہنے سے اللہ نظر نہیں آتا، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. کسی باقبر کے پاس جائیں اور جا کر اس کے بارے میں دریافت کریں تو یہ باخبر آخر ہے کون؟ تو اصطلاح تصوف میں، یعنی تصوف کی اصطلاح میں وہ باخبر کو کہتے ہیں صوفیہ اکرام، پیر کامل، عارفین، مرشدین. جب میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کیا، جب میری نظروں سے یہ آیت مبارکہ گزری تو میں یہیں رک گیا اور مجھے تجسس پیدا ہوا کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو فرمایا ہے تو اپنا اسم ڈالے یعنی اپنا ذاتی اسم استعمال نہیں کیا بلکہ اپنا صفاتی نام استعمال کیا. تو مجھے تجسس ہوا کہ اللہ کو تو یعنی یہ کہنا تھا کہ اللہ کے بارے میں جاننا ہو تو کسی باخبر کے پاس جاؤ، وہ یہ کہا کہ رحمان کے بارے میں جاننا ہو تو کسی باخبر کے پاس جاؤ. تو مجھے فکر لاحق ہوئی، میں بہت سوچا اور اپنی عقل سے عاجز ہو گیا. بالآخر اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوا اور اپنے رب کی بارگاہ میں نے التجا کیا کہ اے میرے رب، میں تجھ سے جاننا چاہتا ہوں کہ تو نے اپنا ذاتی نام کی بجائے اپنا صفاتی نام کا استعمال کیا، اس کے پیچھے تیرا کیا مقصد ہے؟ تو میرے رب نے میرے قلب پر کشف و الہام کے ذریعے فرمایا کہ سنو، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو اکثر وہ پیشتر ان کے دلوں میں میرا خوف ڈال دیا جاتا ہے، یعنی اس قدر ان میں میرا خوف بھر دیا جاتا ہے کہ وہ میری عبادت کرتے ہیں تو میرے خوف کی وجہ سے، میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں تو میرے خوف کی وجہ سے، مجھے مانتے بھی ہیں تو میرے خوف کی وجہ سے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میرے خوف کی وجہ سے مجھ سے دور ہو جائے. اللہ اکبر. میں تو عبادت فرض کیا تاکہ اس کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کر سکے، میں نے ذکر لازم کیا تاکہ اس کے ذریعے میرا بندہ مجھ تک پہنچ سکے، لیکن میرے خوف کی وجہ سے میرا بندہ میرے قریب آنے سے ڈرتا ہے. اور فطرت انسان بھی یہی ہے کہ جس سے خوف رکھتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، اس کے قریب نہیں جاتا. کہیں راستے میں بھی اگر اس سے ملاقات ہو جاتی ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اس سے نظر نہیں ملاتا، اپنی نظریں ہٹا لیتا ہے. اور فطرت اطفال بھی دیکھ لے کہ بچہ ماں سے لپٹ کر رہتا ہے اور باپ سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ماں میں محبت پاتا ہے اور باپ میں خوف پاتا ہے. جب ماں مارتی بھی ہے اسے تو بھی وہ اسی کو لپٹ کے روتا ہے. تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ اللہ تو خود فرما رہا ہے کہ میرے باخبر کے پاس جا کے میری صفت رحمانیت کے بارے میں جانو. تو حدیث شریف میں آتا ہے، سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 99 قتل کر دیتا ہے، اور جب اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا ہے، اپنے کیے پر ندامت ہوتی ہے، تو وہ بندہ اب رب کی بارگاہ میں رجوع ہونے کے لیے، توبہ و استغفار پڑھنے کے لیے کسی باخبر کی تلاش میں نکلتا ہے.
اور کسی باخبر سے جا کے یہ دریافت کرتا ہے کہ حضرت باخبر کون؟ باخبر وہ جو صرف رحمان کے بارے میں جانتے تھے، رحمان کو نہیں جانتے تھے، ان کی بارگاہ میں جا کر پوچھتا ہے کہ حضرت میں نے 99 قتل کیے، بہت گناہ کیے، اور اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہتا ہوں، کیا میرا رب مجھے بخش دے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ تو نے 99 قتل کیے، جبکہ ایک انسان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنے کے برابر ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا سارے انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ تو 99 قتل کیا، لہٰذا تیری بخشش ناممکن ہے، تجھے بخشا نہیں جائے گا، تیری توبہ و استغفار قبول نہیں ہوگی، اور تجھے جہنم رسید کر دیا جائے گا، تجھ پر عذاب لادا جائے گا۔ تو وہ شخص تھا ہی غصے والا، اسے غصہ آ جاتا ہے، اور وہ غصے کی حالت میں ہتھیار نکالتا ہے اور وہ شخص کو قتل کر دیتا ہے، اس باخبر کا قتل کر دیتا ہے، اور وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اب ندامت اور بڑھ گئی، اب گناہوں کا بوجھ اور زیادہ محسوس ہونا شروع ہو گیا، اور وہ اپنی ندامت سے آزردہ ہو کر آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، راستے سے جاتے رہتا ہے کہ ایک شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ وہ شخص پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں رنجیدہ ہے، کیوں غمزدہ دکھائی دے رہے ہو؟ تو وہ بولتا ہے کہ سنو، مجھ سے 100 قتل ہو گئے، اب میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے میرا رب معاف کرے گا؟ کیا تم ایسے شخص کو جانتے ہو جو میری توبہ و استغفار، جو میری مغفرت کر سکتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے ہاں میں جانتا ہوں، ہمارے گاؤں سے لگ کر کے ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں ایک بستی ہے جہاں اللہ والے رہتے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر ان سے گزارش کرو، اگرچہ وہ اپنا دست اٹھا لے، اپنے ہاتھ اٹھا لے رب کی بارگاہ میں، تو ضرور رب تمہیں بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا۔ تو وہ شخص کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے، اور وہ فوراً اس گاؤں کی طرف، اس بستی کی طرف روا دوا ہو جاتا ہے، اور کچھ سفر طے کرتا ہے کہ موت کا فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے اور اس شخص کی روح قبض کر لیتا ہے۔ تو اب وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں جو گناہ گاروں کی روحوں کو لے جانے والے ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں جو نیکوں کی روح کو لے جانے والے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ گناہ گار روحوں کو لے جانے والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اسے لے جائیں گے کیونکہ یہ شخص بہت بڑا گناہ گار ہے، اور دوسرے فرشتے کہتے ہیں نہیں، ہم اسے لے جائیں گے، یہ تو توبہ و استغفار کرنے کے لیے نکلا، ہو سکتا ہے کہ رب نے اسے معاف کر دیا ہو۔ تو اب کافی تکرار کے بعد رب کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا جاتا ہے، اور رب سے دریافت کیا جاتا ہے کہ اے میرے رب، اس کو کون لے کر جائے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ سنو، وہ شخص میرے ولیوں کی بارگاہ کی طرف نکلا تھا، لہٰذا اس کے قدم اس کے گھر سے اور اس کے جسم تک ناپا جائے، اور اس کے جسم سے میرے ولیوں کی بارگاہ تک اس کا جسم ناپا جائے، راستہ ناپا جائے، جس جگہ اس کے قدم زیادہ ہوں گے میں اس پر اس کا فیصلہ کروں گا۔ تو فرشتے ناپنے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے دیتا ہے کہ اے زمین سمٹ جا میرے ولیوں کی بستی کی طرف، کیونکہ یہ شخص میرے ولی کی بارگاہ کے قصد سے نکلا تھا، اس ارادے سے نکلا تھا کہ میرے ولی کی بارگاہ میں جائے اور وہ مجھے توبہ قبول کرنے والا پائے۔ تو اب فرشتے ناپتے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ اس شخص کا، اس گناہ گار شخص کا جس نے 100 قتل کیے تھے، اس کا جسم، اس کے قدم اولیاء اللہ کی یعنی بستی کے قریب پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ سنو، میں نے اس شخص کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو باقبر کی بارگاہ میں جانے کا یہ انعام ہے، یہ اکرام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبکہ ایک قتل کی گناہوں کی معافی نہیں ہے، 100 قتل کر دیا پھر بھی اسے معاف کر دیا۔ تو باقبر کی عظمت کو جانو اور باقبر کی صحبت میں بیٹھو۔ اللہ خود فرما رہا ہے تم مجھ تک نہیں پہنچ سکتے، لہٰذا میرے ولیوں تک پہنچ جاؤ، اس تک پہنچ جاؤ جو مجھ تک پہنچ چکا۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ آپ کو اس بات میں خلاصہ ہو جائے، اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر کے ارادے سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ چند دن کا مرید بھی ساتھ چلے جاتا ہے تاکہ اپنے پیر کی خدمت میں رہے۔ تو سرکار جب ندی کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ندی میں تو باڑھ آئی ہوئی ہے، سیلاب آیا ہوا ہے اور کوئی کشتی سوار ندی پار کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنی کشتی ندی میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو سرکار اپنے اس مرید سے کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ تھام لے اور یا جنید کہتے ہوئے اس ندی پر سے چل، اور آپ اپنے مرید کو ندی کے اوپر سے لے کر چلتے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یا اللہ، اور وہ مرید کہتا ہے کہ یا جنید۔ تو اب ابلیس شیطان اس مرید کے قلب میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ سن تو کیا پڑھ رہا ہے، دیکھ جنید کو، وہ تو یا اللہ پڑھ رہے ہیں اور تو یا جنید پڑھ رہا ہے، یہ بتا کہ جنید بڑے ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ تو وہ مرید کہتا ہے کہ یقیناً اللہ بڑا ہے۔ تو وہ شیطان کہتا ہے کہ پھر یا اللہ پڑھ، یا جنید کیوں پڑھ رہا ہے؟ جیسے ہی وہ مرید یا اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے اس ندی میں ڈوب جاتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس مرید کو باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تجھے میں نے کیا پڑھنے کے لیے کہا ہے؟ تو وہ مرید کہتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ سن، پہلے جنید تک پہنچ جا، اس کے بعد جنید کے رب تک پہنچنا، یعنی پہلے باخبر تک پہنچ جا، اس کے بعد باخبر سے اس رحمان تک پہنچ جانا۔ یعنی رحمان بھی یہی چاہ رہا ہے کہ میرا پتہ چاہیے، میری خبر چاہیے، میرا قرب چاہیے، میرا دیدار چاہیے، تو جاؤ اس باخبر کی طرف۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی فرماتے ہیں کہ پہلے مجھ تک پہنچ جا، پھر میں اب تجھے اپنے رب تک پہنچا دوں گا۔ پیر بن مدعا نہیں ملتا، خضر بن راستہ نہیں ملتا، جب تلک نہ لے آسرا اولیاء اللہ کا، وسیلہ اولیاء اللہ کا، رب کا پتہ نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھنا، ولیوں کی صحبت میں بیٹھنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ بھی کون سی عبادت؟ جس میں کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دکھاوا نہیں، جو رب اور عبد کے بیچ میں ہے، جو رب اور عبد کے درمیان میں ہے، کوئی اسے نہیں جانتا، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ ایسی عبادت سے بہتر ایک لمحہ ولی کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ تو میں یہ کئی مرتبے کئی لوگوں سے سن چکا تھا، لیکن میرے دماغ میں یہ تجسس پایا جاتا تھا کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ 1000 سال عبادت کریں تو وہ مقام، وہ مرتبہ حاصل نہیں ہوتا جو ولی کی بارگاہ میں بیٹھنے سے ایک لمحے میں حاصل ہو جائے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ سناتا ہوں کہ ہم خلفاء اکرام اور مریدین ہمارے پیر و مرشد سرکار معروف پیر مدد اللہ العالیہ کی بارگاہ میں
موجود تھے، آپ کے فیض سے مستفیض ہو رہے تھے. ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور ہمارے پیر و مرشد سے دست بوسی کرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، تو سرکار دریافت کرتے ہیں کہ کس زمن میں آئے ہو، کس سلسلے میں آئے ہو. تو وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت، میں اپنے رب کو پانے کی تلاش ایک دور سے کر رہا ہوں، بہت زمانے سے کر رہا ہوں. کئی لوگوں کے پاس گیا، کئی لوگوں سے پوچھا، لیکن مجھے اپنے رب کا قرب حاصل نہیں ہوا، میرا قلب مطمئن نہیں ہوتا. میں آپ کا بہت ذکر سنا ہوں، آپ کی بہت تعریف سنا ہوں، آپ کا بہت چرچا سنا ہوں، اس لیے میں اس امید سے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں تاکہ اپنے رب کا قرب حاصل کر لوں. اب آپ مجھے بتائیے کہ اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے میں کیا عبادتیں کر سکتا ہوں، میں کروں گا. میں کیا ذکر و اذکار کر سکتا ہوں، میں کروں گا. میں کیا اپنے رب کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں، میں کروں گا. یہاں تک کہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا. تو ہم اس شخص کی طرف دیکھیں، اس کے جذبے کی طرف دیکھیں، تو ہم ایک فخر محسوس کرنے لگے کہ ایسا جذبہ پیدا ہونے کے لیے ایک وقت گزر جاتا ہے. جو یہ شخص آج ہمارے پیر کی بارگاہ میں یہ جذبہ لے کر آیا ہے، تو اب ضرور سرکار اسے ایسا کچھ بتائیں گے، ایسی کچھ عبادتیں دیں گے، ایسے کچھ مراقبے دیں گے کہ وہ شخص رب کا قرب حاصل کر لے گا. لیکن سرکار جب یہ سنتے ہیں تو اپنی آنکھ بند کر کے کچھ دیر کے لیے توقف فرماتے ہیں اور پھر اپنی نظر اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سنو، تم عبادتوں کے بدلے میں رب کو پانا چاہتے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تم ذکر و اذکار کے ذریعے رب کو پانا چاہتے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تم اپنا مال خرچ کر کے اس کے بدلے میں رب کو پانا چاہتے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. تم اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنی جان قربان کر کے اس رب کو پانا چاہتے ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. کیونکہ رب کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا. جس طرح ہم اس دنیا میں کوئی چیز حاصل کرنی ہو تو اس کی قیمت ادا کرتے ہیں اور اسے حاصل کر لیتے ہیں. کیا تم یہی سوچ رہے ہو کہ رب کا کچھ بدلہ دو گے، کچھ قیمت ادا کر کے اس کو پالو گے؟ تو ایسا ہرگز 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 نہیں ہو سکتا. تو رب کا قرب حاصل کیسے ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ سنو، اپنی انا کو جب تک کہ تم فنا نہیں کرو گے تب تک کہ رب کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. پہلے تم یہ بولو، پہلے تم یہ کہو کہ تمہارا ہے ہی کیا. یہ جسم جو تم اپنا کہتے ہو یہ تو رب کا عطا کیا ہوا ہے. مال جو تم اپنا کہتے ہو یہ تو رب کا عطا کیا ہوا ہے. جان تم اپنی کہتے ہو یہ تو رب کی عطا کی ہوئی ہے. تمہارے پاس ہے کیا جو تم اس کی راہ میں خرچ کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر. حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، جان دی دینی تھی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ اکبر. یعنی ہم اپنی جان بھی دے دیں تو یہ تو جان تو اسی کی دی ہوئی تھی، تو اب یہاں پر حق ادا کیسے ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اپنی انا کو جب تک کہ فنا نہیں کرو گے تو تم اپنے رب کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. تو وہ انا فنا کیسے ہوگی؟ تو آپ فرماتے ہیں، وہ شخص فرماتا ہے کہ سرکار یہ انا کیسے فنا ہوگی؟ کیا عبادتوں کے ذریعے نہیں ہوگی؟ تو آپ فرماتے ہرگز نہیں. اگرچہ عبادتوں کے ذریعے انا فنا ہو جاتی تو سب سے پہلے شیطان ابلیس کی انا فنا ہو جاتی. اس کے جیسی عبادت کون کر سکتا ہے؟
یعنی جب وہ قیام میں ہیں تو سینکڑوں سال قیام میں ہے، وہ رکوع میں ہیں تو سینکڑوں سال رکوع میں ہیں، وہ سجدے میں ہیں تو سینکڑوں سال سجدے میں ہیں، وہ ایسی عبادت کر کے بارگاہ رب العزت سے دھتکارا گیا، نکال دیا گیا، اس کی عبادت دیکھ کے فرشتے غش کھا کر گر جاتے اور یہ کہتے ہیں کہ اے رب، ہم نے ایسا عابد نہیں دیکھا، ایسا عبادت کرنے والا نہیں دیکھا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں اگرچہ اپنی انا فنا کرنا ہو تو کسی پیر کامل کے دست پر بیعت کرنی ہوگی، کسی باقبر کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، تب جا کر کے رب کا قرب حاصل ہوگا، کیونکہ اولیاء اکرام ہی جانتے ہیں کہ انا کو کس طرح فنا کیا جا سکتا ہے، اور اپنے مریدین کی انا پیر کامل ہی فنا کر سکتا ہے، کہ جب تک کہ انا فنا نہیں ہوتی کوئی مقام و مرتبہ نہیں پا سکتا۔ حضرت فتن شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر ہوں میں تو خدا نہیں ہے، اگر خدا ہے تو میں نہیں ہوں، ہے اس قدر تنگ راہ الفت کہ اس میں دو کی جگہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو انا فنا کرنے کے لیے کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہی ہوگی۔ تو سرکار اس شخص کو فرماتے ہیں سنو، اللہ کو پانے کی جستجو چھوڑو، اللہ کو پانے کی جستجو ہی بیکار ہے، تم اللہ کو پانے کی جستجو رکھو گے تو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو ہم سب پریشان ہو گئے کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ رب کی یعنی قرب حاصل کرنا، رب کو پانے کی جستجو رکھنا بیکار ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پایا اسے جا سکتا ہے جسے کھویا گیا ہو، یہ تو بتاؤ کیا کوئی رب کو کھو سکتا ہے؟ کوئی شخص، کوئی بندہ چاہ کے بھی اپنے رب کو کھو نہیں سکتا، اور کوئی شخص، کوئی بندہ چاہ کے بھی اس دنیا کو پا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تمہاری جانوں میں ہوں، تمہاری نفسوں میں ہوں، کیا تم مجھے نہیں دیکھتے؟ تو میں جو تجسس میں تھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول سن کر کہ ایک زمانہ صحبت باولیاء بہتر از 7 سالہ عبادت بیریا، کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن آج جب میں نے اپنے پیر و مرشد کا یہ بیان سنا، جب میں نے پیر و مرشد سے یہ خلاصہ سنا، تب جا کر میرا قلب مطمئن ہو گیا کہ بے شک ایسے ہوتے ہیں باخبر کہ جو اپنی بارگاہ میں آنے والے کو رب کا راستہ بتا دیتے ہیں۔ تب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہم جو یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کرنے سے رب میں ملے گا، ویسا کرنے سے رب میں ملے گا، ایسا کرنے سے رب کو پالیں گے، ویسا کرنے سے رب کو پالیں گے، وہ ایک لمحے میں سرکار نے ہماری سوچ بدل ڈالی، ہماری سوچ ہی نہیں بلکہ ہماری زندگی بدل ڈالی اور ہمیں صراط المستقیم پر لے چلے، ہمارے تمام شک و شبہات دور کر دیے۔ تو ایسے ہوتے ہیں باخبر جو رحمان کا پتہ پوچھنے پر رحمان سے ملا دیتے ہیں۔ تو میں رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں اپنے باخبر اشخاص، باخبر اولیاء اکرام کی بارگاہ میں بیٹھنے اور ان کے فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما، اور ہمارا حشر و نشر اپنے اولیاء اکرام کے ساتھ فرما۔ آمین بفضل سبحان ربک العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔